نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو صحابہ کے بعد کسی اور کے مقدر کے اندر نہ آ سکا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی رضا کے فیصلے قرآن عظیم الشان میں فرما دیے ہیں۔ رہتی دنیا تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی اور لوگ صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت کی رضا کا فیصلہ پڑھتے اور سنتے رہیں گے۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے یہ مقام اور مرتبہ اس وجہ سے عطا فرمایا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے جو دین نازل فرمایا تھا انہوں نے اس دین کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور بڑھ چڑھ کر دین کے ہر حکم پر عمل پیرا ہوا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات صحابہ کرام کی زندگی کے نظر آتے ہیں کہ جو آج ہمیں اپنی زندگیوں میں بالکل نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے امیر ہیں، امیر المؤمنین ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائے۔ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اور وہ ایسے معذورین لوگوں کے نام ہیں، معذور اور بوڑھے لوگوں کے نام آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں کہ جن کو خدمت کی ضرورت ہے۔ وہاں پر معذور کے نام کے ساتھ کسی کا نام ہوتا تھا کہ جس نے اس کی خدمت اپنے ذمے لی ہوئی ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان ناموں کو دیکھا تو تقریباً ہر نام کے ساتھ، ہر معذور اور بوڑھے کے نام کے ساتھ کسی کا نام ہوتا تھا کہ جس نے اس کی خدمت اپنے ذمے لی ہوئی تھی، لیکن ایک بوڑھیا کا نام صرف ایسا تھا کہ جس کے نام کے آگے کسی کا نام لکھا ہوا نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اس بوڑھیا کی خدمت میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں۔ چنانچہ اس بوڑھیا کے گھر کا پتہ معلوم کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگلے دن اس بوڑھیا کے گھر پہنچ گئے۔ دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کہ کون ہے؟ فرمایا کہ میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بوڑھیا نے کہا کہ خدمت کرنے والا تو روز آیا کرتا ہے، وہ آج بھی آیا تھا اور خدمت کر کے جا چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حیران ہوئے کہ وہاں لسٹ میں تو کسی کا نام نہیں ہے، پھر کون ہے جو بڑھیا کی خدمت کر کے چلا گیا؟ پوچھا اماں اس بندے کا نام کیا ہے جو خدمت کے لیے آتا ہے؟ بڑھیا نے کہا میں نے کبھی اس سے نام نہیں پوچھا، وہ آتا ہے پردے کا کہہ دیتا ہے، میں پردہ کر لیتی ہوں اور وہ خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ اس وقت کی خدمت کیا ہوا کرتی تھی؟ گھر کے باہر سے پانی بھر کر لانا ہوتا تھا اور گھر کے صحن وغیرہ کی صفائی کرنی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تو واپس آ گئے، لیکن سوچا کہ میں اگلے دن پھر جا کر پتہ کروں گا۔ اگلے دن تہجد کی نماز پڑھ کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس بڑھیا کے گھر پر آئے، پھر خدمت کے لیے پوچھا۔ بڑھیا نے جواب دیا خدمت والا آیا تھا، وہ خدمت کر کے جا چکا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حیرانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ اتنی صبح کوئی خدمت کر کے جا چکا ہے۔ حضرت عمر بھی پھر آخر عمر تھے،
انہوں نے سوچا کہ میں اس کی تہ میں جاؤں گا، اس واقعے کا پتہ لگاؤں گا کہ آخر وہ بندہ کون ہے کہ جو اس اندھیری رات میں اس بڑھیا کی خدمت کر کے چلا جاتا ہے۔ اگلے دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر آئے اور وہاں راستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جب رات کافی گہری ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے کہ جو ننگے پاؤں اس بڑھیا کے گھر کی طرف جا رہا ہے۔ جب اس شخص کا گزر حضرت عمر کے پاس سے ہوا تو حضرت عمر نے آواز دے کر پوچھا، من انتا، کہ آپ کون ہیں؟ جب جواب سنا تو جواب میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز آئی کہ میں ابوبکر ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب امیر المؤمنین ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو جہاں چھپے ہوئے تھے باہر نکل آئے، کہنے لگے امیر المؤمنین یہ آپ ہیں کہ جو اس اندھیری رات میں اس بڑھیا کی خدمت کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں، لیکن امیر المؤمنین آپ نے اپنے پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنے ہوئے، جوتے آپ کیوں نہیں پہن کر آئے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ عمر، میں جوتے اس وجہ سے پہن کر نہیں آتا کہ میرے قدموں کی آہٹ سے کہیں کسی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ رات کا وقت ہے، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کسی کے آرام کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اس لیے جوتے پہن کر بھی نہیں آتا ہوں۔ قربان جائیں، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پر وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، لیکن ایمان کتنا اندر کا مضبوط تھا، ایمان کا کیا عالم تھا کہ ایک بڑھیا کی خدمت اپنے ذمے لی ہوئی تھی اور نام بھی لکھا ہوا نہیں تھا، لوگوں کو دکھانا بھی نہیں چاہتے تھے، محض ایک اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا کرتے تھے۔ آخر پھر اللہ ایسے لوگوں سے کیوں راضی نہ ہوتا؟ اللہ رب العزت نے ایسے ہی حضرات کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان کے ایمان کو معیار بنا کر کہا ہے، اگر ان جیسا ایمان لے کر آؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت حضرات صحابہ کرام کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔